اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 73، آیت نمبر 74، آیت نمبر 75۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، خوشحال رہو، پس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا، کہ اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہے مقام کریں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور آپ فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جن میں تقوی کی صفت پائی جاتی ہے۔ جب آدمی خدا کی بڑائی کو اس طرح پائے کہ اس کے اندر سے اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جائے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے ڈرنے لگتا ہے۔ اپنے عجز اور خدا کی قدرت کا احساس اس کو اندیشہ ناک بنا دیتا ہے۔ وہ خدا کے معاملے میں حد درجہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ آخرت میں اس کا خدا اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اس طرح خوف کیا وہی آخرت کی بے خوف زندگی کے وارث قرار دیے جائیں گے۔ اہل جنت کے ساتھ آخرت میں وہ معاملہ کیا جائے گا جو دنیا میں شاہی مہمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کو کمال اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کی قیام گاہوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بے اختیار ان کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جائیں گے۔ جنت میں ان کے لیے نہ صرف اعلیٰ قیام گاہیں ہوں گی بلکہ وہاں سیر اور ملاقات کے لیے آنے جانے پر کوئی روک نہ ہوگی۔ سفر اور مواصلات کے اعلیٰ ترین سہولتیں وافر مقدار میں حاصل ہوں گی۔ حمد کی مستحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، مگر موجودہ امتحان کی دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ آخرت میں حمد الہی کے کامل ظہور کا دن ہوگا۔ اس وقت تمام زبانیں اور سارا ماحول حمد خداوندی کے نغمے سے معمور ہو جائے گا۔
تمام جھوٹی بڑائیاں ختم ہو جائے گی، وہاں صرف ایک ہستی ہوگی جس کا نام لے، وہاں صرف ایک بڑائی ہوگی جس کی بڑائی سے سرشار ہو کر وہ اس کے حمد کرے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے، اور جنتوں کی تفصیل تو بہت ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔